یہ چند لوگوں کا گروپ ہے، ابھی چند لوگوں کا گروپ ہے، اس کے کوئی سیاسی مقاصد نہیں ہیں، ہمیں سے کسی کو بھی کوئی فائدہ نہیں چاہیے۔ ہم سب آپ سب کی طرح ہم جو چند لوگ ہیں، کچھ اپنے نام کے ساتھ موجود ہیں، کچھ کے نام میں نہیں لوں گی، لیکن وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ لیکن کسی کا کوئی سیاسی مفاد، مالی مفاد، کسی بھی طرح کا مفاد اس میں نہیں ہے۔ ہم نے ڈاکٹر ایوب نے بھی کہا کہ ہم نے خود کو چوکیدار کر کے خود ہی کھڑے ہو گئے، ایسا نہیں ہے۔ ہم عوام ہیں، ہم عام لوگوں میں سے ہیں، ہمارے دائیں بائیں ارد گرد لوگ مر رہے ہیں، بیماریوں سے، سیلابوں سے، بے روزگاریوں سے، خودکشیاں بھی کر رہے ہیں، ڈوب بھی رہے ہیں، یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ ہم بے چین ہیں جیسے آپ بے چین ہیں۔ ہمارے پاس اپنی بے چینی کا علاج یہ ہے کہ ہم اٹھ کر کھڑے ہو جائیں، ہم بات کرنا شروع کریں، ہم لوگوں کو جمع کرنا شروع کریں، ہم آواز کو اٹھائیں، وہ آواز جو حکومت کے ایوانوں تک پہنچے، وہ آواز جو اسٹیبلشمنٹ کے کانوں تک پہنچے، انہیں جھنجھوڑنے کی ضرورت ہے۔ اس وقت جب ملک چند فضول قسم کے مباحث میں پھنسا ہوا ہے، کسی کو کسی کا نکاح چیک کرنا ہے، کسی کو کسی کی چوری پکڑنی ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ عوام، وہ لوگ کسی کو بھی یاد نہیں ہے۔ 22 کروڑ کا ایک نمبر ہے جو سب کو آتا ہے۔ اس 22 کروڑ کے اندر کیا ہو رہا ہے، کیا گزر رہی ہے، یہ کسی کو پتہ نہیں ہے، اس سے کسی کو کوئی غرض نہیں ہے۔ معلوم تو ہے مگر کسی کی منزل وہ نہیں ہے۔ اس 22 کروڑ میں ظاہر ہے کہ ہم سندھ کے پلیٹ فارم پر موجود ہیں، اس لیے ہم سندھ کی بات کر رہے ہیں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم سندھ کی بات تک محدود ہیں۔ اس میں بلوچستان شامل ہے، اس میں KPK شامل ہے، اس میں اس وقت دلچسپ سیاسی کھیل میں مصروف پنجاب بھی شامل ہے، سب لوگ شامل ہیں۔ ہر وہ طبقہ شامل ہے جو اس وقت مصیبت سے گزر رہا ہے، جو آٹا تلاش کر رہا ہے۔ لیکن اس سے سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ ابھی تو مفت کا آٹا ہم بانٹ رہے ہیں، لیکن کیا یہ ایگریکلچر کا ملک اگلے سال اتنا آٹا بھی دے سکے گا، اتنی گندم بھی ہو سکے گی؟ گو کہ لاکھوں کی تعداد میں گندم کی بوریاں ضائع بھی ہو جاتی ہیں یہاں پر۔ ہمارا اس وقت وہ موضوع نہیں ہے۔ پچھلے سال کا سیلاب جو آیا، بہت کچھ اس نے سکھایا۔ سیاسی مفادات اپنی جگہ، ایسے مفادات بھی سامنے آئے، اور یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے کہ سندھ میں ہم نے دیکھا کہ مچھلیوں کے تالاب بچا لیے گئے۔ ان تالاب کے مالکان کون تھے، یہ بھی ایک بہت بڑا سوال ہے۔ اسٹیبلشمنٹ کے لوگ بھی تھے ان مالکان میں، ایسا نہیں ہے کہ صرف عام لوگ، عام زمیندار اور مقامی لوگ تھے، بڑے بڑے لوگ تھے۔ وہ تالاب بچا لیے گئے، مچھلیاں بچا لی گئیں، لوگوں کو مرنے دیا گیا، لوگوں کے بچوں کو مرنے دیا گیا۔ جو باقی بچے وہ آج بھی سڑکوں کے کنارے بیٹھے ہیں۔ پھر سڑکوں کے کنارے بیچارے بیٹھے، وہاں سے انہیں گاڑیاں کچل کر گزر گئیں، وہاں الگ مارے گئے، پھر بھاگے بھاگے کراچی آئے جان بچانے کے لیے۔ عورتوں کو، بچوں کو، 2 3 مرد پورے خاندان کے ساتھ بھیج دیا کراچی کہ جان بچائیں۔ مرد ان کے وہاں ٹھہر گئے۔ اپنی خیرپور ناتھن شاہ کا مردوں نے اپنے جسم سے بند کو روکا، پانی کو روکا، اپنے جسم کچے بندوں کے ساتھ لگا کر اپنے گاؤں کو، اپنی آبادیوں کو روکنے کے لیے وہ ٹھہر گئے، پناہ کے لیے یہاں آئے۔ یہاں شور مچ گیا، سندھ سے ڈاکو آ گئے، ڈاکو آ گئے، ڈاکو آ گئے۔ پھر وہ ڈاکوؤں کی بیویاں، بیٹیاں، وہ بچے بالآخر واپس اپنے گاؤں کی طرف روانہ ہوئے۔ ہائی وے پر ان کی بس جل گئی۔ یہ رویہ جو ہے، یہ جو اسٹیبلشمنٹ کا، حکومتوں کا جو رویہ ہے، یہ رویہ عام عوام میں بھی آ گیا ہے۔ ہمیں سے
میں کل کہیں گئی، وہاں یہ بات ہو رہی تھی، تو میں نے کہا آپ تو اس جگہ کی بات کر رہے ہیں، کراچی میں آپ جا کر دیکھیے، لاہور میں جائیے، جہاں بھی جائیے، لیکن سندھ کی بات کر رہی ہوں میں، سندھ اور بلوچستان کو جوڑ کر بات کرتی ہوں. کراچی میں آپ جائیے، کوئی ریسٹورینٹ اس وقت آٹا نہیں مل رہا ہے. انسان آٹے کے لیے پریشان ہے. امیجن کریں آٹا کیا چیز ہے. روٹی، دنیا میں سب سے اہم چیز روٹی ہے. روٹی جو آپ کے بچے کا پیٹ بھر دے. لیکن آپ جائیں، ہر وقت خطرہ ہے کہ یہ ملک سری لنکا بنے گا، نہیں بنے گا، یہ بحث چل رہا ہے، مگر ایک کھیل کی صورت میں. آٹا نہیں ہے، مگر آپ جائیں، ریسٹورینٹس بھرے ہوئے ہیں جن کا بل 25 ہزار 4 لوگوں کا کھانا آتا ہے، 30 ہزار ان کا بل آتا ہے. ریسٹورینٹس بھرے ہوئے ہیں، کسی کو نہیں پتا کیا ہو رہا ہے. یہ گروپ اس کے لیے ہے، لوگوں کو جھنجھوڑنے کے لیے ہے. آئیے مل بیٹھیں، آئیے دکھ پر آواز اٹھائیں. ہمارا کل کیا ہے؟ دنیا میں سب سے بد نصیب وہ قوم ہے، وہ ملک ہے، وہ عوام ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہمارا کل کیا ہے. ہم ڈوبیں گے یا بچیں گے. یہ 10 بچے، 8 بچے جو ہمارے ساتھ ہیں، اگلے سال ان میں سے باقی کتنے ہمارے ساتھ ہوں گے کچھ پتہ نہیں ہے. کس کو کتنا کھانا ملے گا، روٹی ملے گی نہیں ملے گی، کسی کو کچھ پتہ نہیں ہے. ہمارا کل کیا ہے؟ سیاست اپنی جگہ رہے گی، سب کچھ اپنی جگہ رہے گا، مگر 22 کروڑ کا کل کیا ہے کچھ پتہ نہیں ہے. اس سے بڑی کیا بد نصیبی ہوگی کہ انسان کو اپنے کل کا پتہ نہ ہو، اپنے بچوں کے کل کا پتہ نہ ہو. گندم کلائمیٹ چینج میں اس سال جو بھی ہو رہا ہے آپ دیکھ رہے ہیں. مڈ اپریل میں یہ ٹھنڈی ہوائیں، یہ سردی، کیا یہ اگلے سال اور اس سے اگلے سال اور اس سے اگلے سال ہمیں گندم بونے کے قابل چھوڑے گی؟ ہم آٹا دے سکیں گے؟ بہت بڑا سوال ہے. آموں کے باغوں کو کاٹ کر، لکڑی بیچ کر، ہم اس کے پلاٹ بنا کر اس ملک کو ریئل اسٹیٹ بناتے جا رہے ہیں. لیکن کیا کچھ برسوں کے بعد ہمارے آپ کے بچے، غریب کا بچہ تو اپنی جگہ، آئیے ہمارے آپ کے بچے جو پھر بھی 3 وقت کھا رہے ہیں، یہ آم، یہ بنانا، یہ چھوٹا چھوٹا فروٹ کھانے کے قابل رہیں گے، کھا سکیں گے؟ کچھ پتہ نہیں ہے. جس طرح سے جس طرح سے ہم نے گائے اور بھینسیں اور بکریوں کو ڈوبتے ہوئے دیکھا، میں نے خود جس طرح سے انہیں ہم نے ڈوبتے ہوئے دیکھا ہے. کینال سے، بھرے ہوئے کینال سے گزرتے ہوئے میں نے دیکھا مرے ہوئے جانور تیر رہے ہیں. اوہو، یہ تو کروڑوں کا نقصان ہے، کروڑوں کا، اربوں کا نقصان ہے. آپ کو اس کا غم ہی نہیں ہے. جس نے یہ پال پوس کر بڑے کیے کہ اگلی عید پر میں اس ایک میں سے ایک بیچوں گا اور بیٹے کی فیس دوں گا، یہ 4 بیچوں گا، بیٹی کی شادی کراؤں گا، یہ 2 بیچ کر میں یہ کام کروں گا، وہ خالی ہاتھوں کھڑا ہے. اس کی ساری متاع حیات ڈوب چکی ہے. اب فقط بچا کیا ہے؟ یہ زمین کیا یہ کاشتکاری کے قابل رہے گی؟ جہاں پانی ابھی تک کھڑا ہے، تھوڑی بہت مجھے جتنی سمجھ ہے کاشتکاری کی، وہ زمین برس کاشتکاری کے قابل نہیں ہوگی. جہاں پانی ابھی تک ٹھہرا ہوا ہے، یہ گئی. وہ گھر جو ڈوب گئے. ہمارے ورلڈ بینک کے بابر صاحب بیٹھے ہیں، ان کے ساتھ مجھے سیلاب زدہ علاقوں میں جانے کا موقع ملا. اندر تک گئے، گہرائیوں تک گئے. لوگ کھلے آسمان، ابھی تک لوگ کھلے آسمانوں تلے بیٹھے ہیں. ابھی تک ہم کلندر پر گئے، سیون کی طرف گئے، کلندر پر گئے. تھوڑی سی میں جذباتی بات کرتی چلو. ہم کلندر پر گئے. کلندر کے روزے کے سامنے میں باہر کھڑی تھی. جو صاحب مجھے لے گئے، یہ لوگ ابھی باقی ٹیم پیچھے آ رہی تھی. انہوں نے کہا آپ اندر چلیے. میں نے واپس آ کر جو محسوس کیا باہر نکل کر، میں نے اپنے فیس بک پر پوسٹ لگائی کہ کلندر نے کہا اندر آ جاؤ. میں نے کہا میں باہر ہی ٹھیک ہوں.
میرے پاس شکوہ شکایتوں کا پلندہ ہے. پوچھا مجھ سے بھی شکایت ہے تمہیں؟ میں نے کہا ہاں، آپ تو سندڑی کے قلندر ہیں، آپ کے سامنے میری سندڑی ڈوب گئی، آپ کے سامنے میری سندڑی کے لوگ ڈوب گئے، آپ دیکھتے رہے. انہوں نے کہا ہمارے قلندر کا کام لوگوں کو جھنجھوڑنا ہے، کرامت دکھانا نہیں ہے. لوگوں کو جھنجھوڑنا والا کام، ہم قلندر نہیں ہیں، ہم فقیر ہیں. دراصل ہم سب جو اس گروپ میں ہیں، آپ سب جو یہاں بیٹھے ہیں، ہم فقیر، دونوں معنوں میں فقیر ہیں. انا کے معاملے میں، ذاتی مفادات کے معاملے میں بھی فقیر ہیں، اور ویسے بھی فقیر ہو چکے ہیں. جس قوم سے تعلق رکھتے ہیں ان کے بچے بھیک کی حالت میں آ گئے ہیں، اس قوم کے ہم جیسے لوگ بھی فقیر ہی کہلائیں گے، اور کوئی چیز ہم نہیں کہلا سکتے. یہی ہماری حیثیت ہے. میری آپ سے درخواست ہے، آپ کا بہت شکریہ، آپ لوگ آئے ہیں. یہ گروپ کام کرتا رہے گا. اس گروپ میں کچھ ایسے لوگ ہیں جو خاموشی سے رپورٹس بنائیں گے، بنا رہے ہیں، کہ حکومت، سندھ حکومت، اسٹیبلشمنٹ جو بھی وعدے ہیں ہماری بقا کے لیے، جو بھی وعدے ہیں ہمارے مسائل کے حل کے لیے، وہ کہاں پہنچے. ایک جو سب سے بڑا پرابلم ہے ہم میں سے بہت سے لوگوں کا، مجھ سمیت، آپ میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو انہیں یہ پرابلم نہیں ہے، مگر کیونکہ وہ عوام میں سامنے نہیں آتے. جب ہم بات کرتے ہیں، جب ہم ایک ایشو اٹھاتے ہیں، تو دراصل ہم میں سے بہت سے لوگ ٹیکنیکلی ان معاملات کو سمجھ نہیں پاتے. ہمارے پاس نمبرز نہیں ہوتے کہ جی اتنے چور ہیں، چور بڑا کامن لفظ ہے، اتنے چور ہیں، کہ جی اتنی ہماری متاع لوٹ لی گئی، کہ جی اتنا آپ کا بجٹ تھا، اس میں سے ہمارے بچوں کو کچھ نہیں ملا، ہمارے لوگوں کو گھر بھی نہیں ملا، چھت بھی نہیں ملی، اسکول بھی نہیں ملا. ایجوکیشن کی جو حالت ہے وہ ڈھکی چھپی نہیں ہے. سارا پیسہ گھوسٹ ٹیچرز کھا گئے، اور سارے گھوسٹ ٹیچرز ایم این ایز اور ایم پی ایز کے لوگ ہیں. ہمارے بچے اسی طرح رولتے رہے. 7 میں ہم نے، یہ خاص طور میں بتاتی ہوں، مجھے نہیں پتہ وہ صاحب آئے ہیں یا نہیں آئے ہیں. 7 میں ہم نے ایک میٹنگ کی آخر میں، جس میں 7 کی سول سوسائٹی، افسران، اور جو فیکٹریز تھے، متاثرین تھے وہ، اور صحافی، یہ سب آئے تھے. منظر بتاتی ہوں آپ کو. وہاں ایک مچھیرا آیا، اس مچھیرے نے آخر میں رو کر، سندھی میں جیسے چاہنا ہے اوچ گاروں ڈئی، رو کر اس نے کہا کہ میرا خواب تھا کہ میں مچھلیاں مارتا ہوں، میرا گزارا اس پر ہے، مگر میرے بچے بڑے ہو کر پڑھ لکھ کر بڑے انسان بنیں گے. اس نے رو کر کہا میری نسلیں تباہ ہو گئیں. میں نے پہلی بار اس لفظ پر گرو کے ساتھ ایک غور کیا. نسلیں تباہ ہو جانا کتنا بڑا انسانی المیہ ہے. نسلیں، بیٹا بیٹی اولاد نہیں، نسلیں تباہ ہو جائیں. ایک انسان رو کر کہہ رہا ہے میری نسلیں تباہ ہو گئیں. ظاہر ہے وہ اس کے بچے نہیں پڑھے، آگے اس کی اولاد، نسلیں تباہ ہو گئیں. پاکستان میں نسلیں تباہ ہو گئی ہیں، نسلیں تباہ ہو گئی ہیں. ابھی بھی شاید تھوڑا سا وقت ہے. آئیے ایجوکیشن میں، ہیلتھ میں، ان ماحولیات کے معاملات میں، رسک پر بیٹھے ہوئے ہم لوگ ان سارے آٹے کے روزگار سے لے کر بھوک وغیرہ سارے معاملات پر آئیے نظر رکھیں، آئیے بات کریں، آئیے ٹیکنیکلی جو اس کی معلومات رکھتے ہیں وہ لوگوں کو بتائیں کہ ہمارا کتنا نقصان ہوا ہے، ابھی کتنا نقصان ہوگا، اور ہمارا کل ہے یا نہیں ہے. ہم بوریا بستر لپیٹ کر، کفن لپیٹ کر سو جائیں، یا ہم زندہ رہنے کی کوشش کریں، یہ ماہرین بتائیں گے. بہت بہت شکریہ.